وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الذين كفروا من قبل قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار احسان ہے اس رب العزت کا جس نے انسان کی ہدایت اور فلاح کے لیے قرآن حکیم کو اتار دیا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی مہربانی ہے رب العالمین کی۔ نہیں تو انسان اتنا بڑا ضدی تھا اور اتنا بڑا اڑمان انسان کہ جب کسی چیز پر اڑ جائے پھر یہ واپسی ہٹنے کا تو نام ہی نہیں لیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو انسان کے مزاج کے مطابق بہترین انداز کے اندر انسان کو سمجھانے کے لیے ہدایت نامہ اتارا، ورنہ کیا حال ہوتا ہے اس انسان کا؟ یہ وقت سے پہلے ملیا میٹ ہو جاتا، کیونکہ اس نے کام ہی ایسے کرنے تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی نافرمانی والے کام انسان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آج سے پہلے ہزاروں سال پہلے لوگ گزرے ہیں، ان کے واقعات، ان کے حالات بیان کیے ہیں تاکہ یہ آنے والے انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کے احسانات کو جانیں، اس کی مہربانی کو جانیں، اپنے مالک حقیقی کی پہچان کر لیں کہ ہمارا مالک اور خالق کون ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب یہ دعوت امت کے سامنے رکھی تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھئے کل من الارض، یہ زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، جانتے ہو یہ کس کا مال ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ تو یہ جھٹ کہہ دیں گے، یہ فوراً کہہ دیں گے سیقولون للہ، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ پھر انہیں کہنا افلا تذکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ تم کہتے ہو کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے، افلا تذکرون، پھر سوچتے کیوں نہیں ہو؟ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تم یہ بات مانتے ہو کہ زمین کا خالق اللہ ہے، زمین کے اندر ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس بات کو مانتے بھی ہو اور غور نہیں کرتے؟ ان سے پوچھئے کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہ جھٹ کہہ دیں گے، فوراً کہہ دیں گے سیقولون للہ، قل افلا تتقون، کہیں گے عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہے، 7 آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے، ان سے کہہ دو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تتقون، پھر تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کس کے ہاتھ میں ہے؟ قل من بیدہ ملکوت، کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، کس کے ہاتھ میں قبضہ ہے، کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ ملکوت کل شیء، ہر چیز پر اختیار کس کا ہے؟ وہو یجیر ولا یجار، جو پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایسی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذرے ذرے پہ اختیار ہے اور ذرے ذرے پہ اس کا کنٹرول ہے۔ قل فانا تسحرون، کیا تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ تمہیں کہیں سے دھوکہ لگ گیا ہے؟ جادو کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، فراڈ۔ کہاں سے تمہیں فراڈ لگا ہے؟ کہاں سے دھوکہ لگا ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کے دماغ کو ہلا دیتی ہیں۔ انسان کے دل و دماغ کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہو تو انسان ہل جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کیا کر رہا ہے، بات کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ عنکبوت کے اندر فرماتے ہیں
سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہ یہ چاند کس نے بنایا ہے، یہ سورج کا مالک کون ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھو آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند اور سورج کو کس نے اپنے زیر فرمان کیا ہے، تو یہ جھٹ کہہ دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ نے بنایا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو، کہاں الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہو؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا کیا عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، دعوا اللہ، وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب وہ اس تکلیف سے نجات حاصل کر لیتے، تکلیف دور ہو جاتی، سمندر سے بیڑی کنارے لگ جاتی، گمر گھیر سے نکل جاتی، طوفانوں سے نکل جاتی، جب وہ نجات انہیں مل جاتی، کنارے پر خیر و خیریت سے لگ جاتے، اتر جاتے، تو اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا وہ شرک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، تو یہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ وہ کسی اور کا نام لیتے تھے کہ اس بیڑی کو کسی اور نے پار لگایا ہے، اس بیڑی کو کسی اور نے پار لگایا ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ، وہ اللہ سے اولادیں مانگا کرتے تھے، مالک ہم بے اولاد ہیں، ہمیں اولاد نصیب فرما، ہمیں اولاد عطا فرما۔ جب ہم انہیں اولاد عطا کر دیتے، ان کی جھولیاں بھر دیتے، ان کی دعائیں قبول کر لیتے، تو پھر کیا کرتے؟ صالحا جعلا لہ شرکاء، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ ہم صالح اولاد عطا کرتے، نیک اولاد عطا کرتے، ذہین اولاد عطا کرتے، خوبصورت اولاد عطا کرتے، جسم کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بے عیب اولاد عطا کرتے، صالحا صالح اولاد عطا کرتے، جعلا لہ شرکاء، وہ شرک کرنے لگ جاتے۔ جس طرح آج کہتے ہیں یہ پیراں دیتا ہے، یہ اللہ دیتا نہیں ہے، یہ تو پیراں دیتا ہے، یہ اللہ بخش نہیں ہے، یہ تو رسول بخش ہے، یہ اللہ بخش نہیں ہے، یہ تو محمد بخش ہے، یہ تو عبد رسول ہے۔ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، یہی کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، انبیاء کو، صلحاء کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے، یہودی، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا قول ہے جو اللہ کی ذات کے خلاف ہے۔ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔
عیسائی کہتے تھے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ان کی بات سنا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے اور کہاں سے بات نکالتے تھے، اپنے منہ سے یہ باتیں نکالتے تھے۔ یضاہئون قول الذین کفروا، فرمایا ان سے پہلے لوگ جو تھے، جو منکر تھے، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے تھے، ان کا کام بھی یہی تھا، وہ بھی ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ جو آدمی ایسی بات اللہ کے بارے میں کہے وہ تو ہلاک ہونا چاہیے، وہ ہلاک ہو جائے۔ جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کہے، فرمایا اس کا سبب کیا تھا؟ یہ باتیں ان کو اپنے آپ تو نہیں آتی تھی، ان کے پیچھے کوئی ہستیاں ہوں گی جو یہ باتیں ان کو گائیڈ کرنے والی ہوتی ہیں۔ فرمایا اتخذوا احبارہم، یہ بات ان کے منہوں سے اس لیے نکلتی تھی کہ ان کے جو گائیڈ لائن تھے، جو ان کو گائیڈ کرنے والے تھے، وہ احبار تھے، رہبان تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اپنا الہ بنا لیا۔ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے کہ اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے ان کو الہ مان لیا، رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم نے تو یہ دعوت دی وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، جس پیغمبر کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اللہ کا جز مانتے ہو، وہ پیغمبر اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو۔ لوگوں میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ لیعبدوا الہ واحدا، کہ ایک الہ کی بندگی کرو، ایک کی بندگی کرو، ایک کے پیچھے ہو جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کا حکم مانو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے یہ ان سب باتوں سے جو تم کرتے ہو کہ یہ فلاں اس کا بیٹا ہے، یہ فلاں اس کا بیٹا ہے، یہ فلاں اس کی بیٹیاں ہیں، یہ سب باتوں سے وہ کیا ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اما یشرکون، جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یہ تھی حقیقت انسانوں کی جو ان انسانوں سے پہلے گزرے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا عقیدہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حجوں کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اشراق ادا کرتے ہیں، خیرات و صدقہ کرتے ہیں، سخاوت کے پل باندھ دیتے ہیں، لیکن حالت کیا ہوتی ہے کہ ان کے ایمان کے اندر، ان کے عقائد و نظریات کے اندر ایسا کفر پایا جاتا ہے، ایسا شرک پایا جاتا ہے کہ ان کے ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا الذین آمنوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون، تمہارے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ظلم کی ملاوٹ نہ ہو،
رب العالمین نے اس شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ لقمان کے اندر فرمایا کہ لقمان اللہ کا ایک پیارا بندہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اس سے بچتے رہنا، یہ کام نہ کرنا۔ اور اللہ اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر ہم نے وحی کی آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف، کیا کہا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، پیغمبر سے بات ہو رہی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے اعمال بھی سارے کے سارے یحبطن، ضبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارے پانے والوں میں۔ شاید لوگ کہیں گے یہ صرف پابندی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، نہیں میرے بھائیوں، قرآن حکیم نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ ہمارے پیغمبر یہ 18 جن کا قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نام لے کر کہا ہے، اور وہ پیارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں، اگر وہ بھی شرک کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، ضبط ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ کیا بات ہے، کیا ہم ان سے بڑے ہیں؟ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ ان سے اعلیٰ ہے؟ اللہ اپنے پیغمبروں سے یہ بات کرتا ہے، اور یہ سب کچھ ہم سنتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ سب کچھ سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، پھر بھی انسان اگر نہ سنبھلا تو پھر وہ دنیا میں بھی اندھا رہا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، وہ دنیا میں بھی اندھا رہا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ کبھی راستہ نہیں پا سکے گا۔ تو میرے عزیزو، بڑی بڑی دنیا اٹھی ضابطوں کو لے کر، اس مشن کو لے کر، لیکن تمام تحریکیں نیست و نابود ہو گئیں۔ تو کس وجہ سے ہوئی؟ کہ ان کے ایمان کے اندر، ان کے عقائد و نظریات کے اندر وہ باتیں آ گئیں، وہ شرک و کفر در آیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، جس کو منع کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا، مبعوث کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا سٹیج اپنایا؟ وہی یہود و نصارہ والا سٹیج اپنایا۔ انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کلمہ پڑھنے والی، مسلمان کہلانے والی، اپنے آپ کو
متقی اور پرہیزگار سمجھنے والی اپنے آپ کو، انہوں نے کیا کہا؟ نور من نور اللہ. انہوں نے کہا نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے ہیں. اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جو عرش پر بیٹھا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں آ گیا، زمین پہ آ گیا. اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی کو، تو دیکھا ذات احمد میں احد رپوش رہتا ہے. تو یہ کس نے کہا، یہ کس نے سبق دیا؟ تو فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ سبق احبار و رہبان نے دیا. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سارے مولوی، بہت سارے احبار و رہبان، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑی بڑی خوشبو لگا کر چلنے والے، تم تو سمجھو کہ یہ تقوی کی خوشبو آ رہی ہے. ان کے نزدیک جاؤ گے کہو گے ان کے عمل کی خوشبو ہے. خیال کرنا ہے اس خوشبو سے بچنا. لیاکلون، یہ کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ اموال الناس، لوگوں کا مال کھاتے ہیں. کس طریقے سے؟ بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مال کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے، اللہ کے راستے سے روکتے. پوری دنیا کو دیکھا، پوری دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو چھانٹا، اور دیکھتے دیکھتے ایک جماعت پر پہنچے، ایک گروہ پر پہنچے، اور سمجھا یہ سب غلط ہیں، اور یہ ایک گروہ ہے پوری دنیا کے اندر جو الہ کلمت اللہ کی دعوت دینے والا ہے، حق کہنے والا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ نبی مشکل کشا نہیں، ولی مشکل کشا نہیں، مردہ اور زندہ مشکل کشا نہیں. دنیا کے اندر کوئی کلندر، کوئی کتب، کوئی ابدال مشکل کشا نہیں. اور لبیک کہا کہ واقعی تم سچے لوگ ہو، اللہ کی دعوت دینے والے ہو. جب نزدیک پہنچے تو پتہ چلا وہ کہتے ہیں نبی تو کچھ نہیں کر سکتا، ولی تو کچھ نہیں کر سکتا، مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا، زندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، جن تو کچھ نہیں کر سکتا، بھوت تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے. وہ شخص کون ہے؟ وہ دجال ہے. آئے گا اور دنیا میں کہے گا، آسمان سے حکم کرے گا، آسمان کو حکم کرے گا تو آسمان بارش برسانے لگ جائے گا. زمین کو حکم کرے گا تو زمین غلے اگا دے گی. اور مردہ کو حکم کرے گا تو مردہ زندہ ہو کر نکل پڑیں گے. یہ ہے ان لوگوں کی حالت جو توحید کے علم بردار، توحید کے بہت بڑے چمپئن، بہت بڑے تھم، کہتے ہیں ہم تو حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم تو کتاب اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کی بات کو ماننے والے ہیں. اور انہوں نے یہاں آ کر ان کی بھی کلٹی ہو گئی. ایسے کہا ہے یا نہیں کہا؟ آپ سنتے ہیں علماء کی تقریر، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبند حضرات ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ ہمارے عثمانی حضرات ہوں، جتنے بھی ہیں، سب توحید کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کے ایمان اور عقائد کے اندر شرک پایا جاتا ہے. کہا یہ ولی تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک نظر لگانے والا
اس کی نظر سے نقصان ہو سکتا ہے، یہ نظر بد لگ سکتی ہے، یہ نظر کے اندر اس نے تاثیر مان لی، نظر کے اندر اس نے شرک مان لیا، اس نے نظر کو اللہ کے مقابلے کے اندر اس کے برابر ٹھہرا دیا۔ انہوں نے تو غلطی کی تھی، وہ تو کہتے تھے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، اور یہ تو توحید کا دعویٰ کرنے والا تھا، یہ توحید کا چمپئن تھا، کہتا نظر لگ جاتی، جادو سے بیوی جدا ہو جاتی ہے، جادو سے گھر کے اندر میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ شیطان نے کیسا ہلایا، شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، کھلا دشمن۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرتا ہے۔ هل من شرکائکم، بتاؤ کوئی ہے ایسا؟ یہ کتنے بہترین کمالات ہیں جو اللہ نے گن کر سنائے ہیں۔ انسان کا بنانا، انسان کی روزی، اس کے رزق کا بندوبست کرنا، اس کو موت دینا، اس کو زندہ کرنا، فرمایا یہ میرے کمالات ہیں۔ ہے کوئی آئے میدان میں، کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی مردہ ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اوتار ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی ملنگ ہے، آئے میدان میں بتائے کون ایسی ہستی ہے؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھائے، اسے بنانا آتا ہو، بنانے کے بعد اس کو سنبھالنا آتا ہو، اس کے رزق کا بندوبست کر سکے، پھر اس کی موت کا مالک ہو، اسے موت دینا آتی ہو، پھر موت کے بعد پھر اس کو نئے سرے سے کھڑا کرنا آتا ہو۔ فرمایا حل من شرکائکم من یفعل، کوئی ہے ایسا، کوئی یہ کام کر سکے، من یفعل من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھائے، سبحانہ، واہ میرے اللہ، فرمایا پاک ہے تو، یہ کام تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا کائنات کے اندر، نہ نبی کر سکتا ہے، نہ ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی کتب کر سکتا ہے، نہ کوئی ابدال کر سکتا ہے، نہ کوئی اوتار کر سکتا ہے، نہ کوئی ملنگ اور مجذوب کر سکتا ہے، نہ کوئی مردہ اور زندہ کر سکتا ہے، میرے مالک یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، تو نہ بنائے کوئی نہیں بنا سکتا، تو رزق نہ دے کوئی رزق دے نہیں سکتا، اما یشرکون، اللہ تو ان کی باتوں سے پاک ہے، ان کے قول سے پاک ہے، ان کے الزامات سے پاک ہے، ان کی تہمتوں سے تو پاک ہے۔ تو فرمایا یہ بات ان لوگوں میں آ گئی جو توحید کے دعوے دار تھے، اگر یہ بات مان لیتے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی زندہ اور مردہ کرنے پر قادر ہے، وہی اختیار رکھتا ہے اس بات پر، تو پھر مہدی کہاں سے آتا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی نہ ہوتا، بس انہوں نے دجال کی کہانی گھڑی، دجال کی کہانی گھڑنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو لائے، مہدی کو لائے، اور پھر کہا کیا کہ عصر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی،
نماز کا انتظار ہو رہی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے دائیں مینار پر اتریں گے اور نیچے والے سیڑھی رکھ کر اتار لیں گے, اور وہ جو ہادی ہوگا, جو امام ہوگا, وہ کہے گا جناب والا نماز پڑھائیے. وہ کہیں گے نہیں نہیں, یہ آپ کا منصب ہے, آپ پڑھائیے, میں پیچھے پڑھوں گا. یہ ہے انبیاء کی قدر کرنے والے لوگ. کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر بڑی محبت ہے نبیوں کی. نبی پیچھے کھڑا ہے, امتی آگے کھڑا ہے. یہ ہے روایات کی کہانی جو اللہ کی کتاب کے خلاف سن رہے ہو تم. تو میرے عزیزو, تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو خبردار رہنا. یہ بہت سارے مولوی, بہت سارے احبار و رہبان تمہارا مال کھائیں گے اور غلط طریقے سے کھائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسی ایسی کہانیاں فٹ کریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ایسے ایسے جملے تمہیں سکھلائیں گے, کہیں گے بھر دو جھولی میری یا محمد. اور تم سوچ بھی نہیں سکو گے کوئی محمد سے بھی ناراضگی مول لے سکتا ہے؟ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ناراض ہو سکتا ہے؟ اتنی پیاری ہستی, پورے انسانوں میں سے اعلیٰ ہستی, پورے انسانوں میں سے اعلیٰ انسان, عظمت کے لحاظ سے, رفت کے لحاظ سے, شان کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے اعلیٰ. یہ رفت اللہ نے عطا کی. ایسی پٹی پڑھائیں گے کہ نبی سے مانگنے میں فرق نہیں پڑتا, نبی سے مانگیں تو شرک نہیں ہوتا. یہ کیسا شرک کی قسم ہے کہ نبی سے مانگیں اور نبی کے نام پر نام رکھیں کہ ہم تو عبد رسول ہیں, ہم تو رسول کے بندے ہیں. یہ شیطان نے پٹی پڑھائی. تو میرے عزیزو, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو دعوت میرے پیغمبروں نے دی, جو بات میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اتاری, اس کے برخلاف اگر کوئی بات لے کر آؤ گے, اس کے خلاف کوئی ایمان اور عقیدہ لے کر آؤ گے, تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, میں اسے قبول نہیں کروں گا, میرے ہاں وہ قابل قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ خسارے پانے والوں میں. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا کہ لوگوں میری دعوت سنو توجہ سے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, لوگوں میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک, املک لنفسی, املک لنفسی, میں اپنے نفس کے کسی نفع اور نقصان کا مالک, الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. پیغمبر نے کیا دعوت دی؟ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ, لوگوں میرے پاس خزانے نہیں ہیں. یہ تو تم تو کہتے ہو کہ جولی بھر دے جولی میری یا محمد. سن لو, قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ, نہ تو میرے پاس خزانے ہیں, نہ میں فرشتہ ہوں. میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں, میں فرشتہ بھی, اور میں تابع داری کس چیز کی کرتا ہوں, میں پیچھے کس کے چلتا ہوں, جو میری طرف اللہ کا حکم اور آرڈر آتا ہے. لوگوں کان کھول کر سن لو. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا, لوگوں میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی اور کو, اللہ دا نبی کرے سی ایک کلمہ پڑھن والا یہ باتیں کر رہا ہے,
اللہ دا حبیب کرے سی. میں یہ نہیں کہتا اللہ تے ابراہیم کرے سی. میں یہ نہیں کہتا اللہ تے بابا یعقوب کرے سی، بابا اسماعیل کرے سی. میں اپنے آباء و اجداد کو اللہ کا وسیلہ نہیں ٹھہراتا. میں تو خالص ہو کر اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں اور خالص ہو کر اسی کو پکارتا ہوں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. میں تو ایک اللہ کی سور و پکار کرنے والا ہوں. اور تم سنتے ہو علماء بیان کرتے ہیں کہ جیڑی سور و پکار ہے یہ الدعاء مخ العبادہ، یہ پکار جو ہے یہ مخ العبادہ یعنی کہ عبادت کا مغز ہے. سور و پکار کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. اللہ اکبر کہنا، یہ کس کا نام لیا ہے ہم نے؟ اللہ کا نام لیا ہے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے. تو یہ اللہ کی سور و پکار کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا عمل کے لحاظ سے، سور و پکار کے لحاظ سے یہ بہت بڑا مغز ہے. نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو یہ ساری کیا کیفیت ہے؟ یہ سور و پکار کی کیفیت ہے. اور یہ سور و پکار صرف اللہ کے لیے جائز ہے. یہ کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے لیے جائز ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے دوست قرآن حکیم کی آیت تلاوت کر رہے تھے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تو عبادت کس کا حق ہے؟ بندگی کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے. یہ سور و پکار کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے اختیارات کے اندر اگر کسی اور کو شامل کیا تو یہ شرک ہے. مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے. اگر اللہ کی ذات کے اندر کسی اور کو مان لیا، چاہے وہ ولی ہو چاہے نبی ہو، اس کی ذات کے اندر اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ کا ہزارواں حصہ وہ ہے، تو اس نے شرک کیا. لاکھواں حصہ مان لیں، کروڑواں حصہ مان لیں، اربواں حصہ مان لیں، اللہ کی ذات کے اندر اگر تم نے اس کا کوئی حصہ مان لیا کہ وہ نبی وہ ولی اللہ کی ذات کا حصہ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. یہاں تو الٹی گنگا ہے. ولیوں کے رتبے نبیوں سے بڑھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے کہا جاؤ ولی کے پاس اور اسے کہو کہ مجھے کیا چاہیے؟ گوشت چاہیے. اس نے کہا کہاں، کون سے حصے کا گوشت چاہیے؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا کہ کون سے حصے کا گوشت چاہیے. تو اس ولی نے یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، پورے جسم کے تمام حصوں سے کاٹا اور دے دیا. جب وہ اللہ کے پاس پہنچا اور کہا مالک یہ فلاں شخص جو ولی تھا اس نے دے دیا. کہا دیکھا یہ ہے میرا ولی. تو یہ ایسے قصے کہانیاں جھوٹے بنا کر اپنی ہاتھوں پر بنا کر تو پھر کہتے کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَيَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. خود لکھتے ہیں، خود قصے کہانیاں بنا کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایسا نہیں ہے. یہ سب قصے کہانیاں غلط ہیں، جھوٹ ہیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں میرا پیر بہت بڑا تیکھا ہے، بڑا تیز ہے، وہ تو بڑا جلدی پہنچتا ہے. ایک مرید نے چوری کی، بھینسیں چھوڑ لی اور کالی بھینسیں تھی، لے کر جا رہا تھا، پیچھے وار پہنچ گئی. کہنے لگا پیر سائیں مہربانی کرو، مدد کرو، پیچھے وار بھی پہنچ آئیے، اب کیا کروں؟ تو پیر صاحب نے کیا کیا؟ وہ پہلے کالی تھی پھر کیلی کر دی، ان کا رنگ چینج کر دی. میرا پیر اتنا پہنچا ہوا تھا، دیکھو مجھے اس نے بچا لیا. تم کہتے ہو پیر کر کچھ نہیں سکتے. غور کرو، ایسے پیر ولی ہوتے ہیں، ایسے پیر ولی ہوتے ہیں جو چوروں کو
یہ کلر کر دیں، اور پہلی بات تو یہ کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ جھوٹ ہے، یہ کلر نہیں چینج کر سکتے، یہ کالی کو کیلی نہیں کر سکتے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو ایسے پیر ہوتے ہیں؟ آپ ایسوں کو پیر مانتے ہیں، ایسوں کو ولی مانتے ہیں؟ میرے عزیزو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے کتاب کو اتارا ہے، قرآن حکیم کو اتارا ہے، اور پھر جگہ جگہ فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ حق کے ساتھ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ مبارک ہے، اس کے پڑھنے سے انسان کے دکھ دور ہوتے ہیں، غم دور ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، انسان کو سکون ملتا ہے، ایمان والے کو سکون ملتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کو روانگی آ جاتی ہے اس کے چہرے پر کہ سبحان اللہ، واہ میرے مالک، تو نے کتنا بہترین قرآن اتارا ہے۔ ان ظالموں نے تو ہمیں دنیا کی کہانیاں بنا بنا کر، سنا سنا کر ہماری آخرت بھی برباد کر دی اور دنیا بھی برباد کر دی۔ نہ تو انہوں نے ہمارے آخرت کا رکھا، نہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا، دنیا کے اندر مال و دولت عزتیں لوٹ لی، اور آخرت میں ویسے بربادی ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے زندگی کے ایک منٹ کا پتہ نہیں، تو آج ہم اپنی اصلاح کر لیں، ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں، اور توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور خالص ایمان لے آئیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے ڈرا جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے مانگا جائے، کوئی ایسی ہستی نہیں کچھ دے سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں کچھ بنا سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں سن سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ پردے کے پیچھے دیکھ سکے، پردے کے پیچھے سن سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، لوگو تمہارا رب اللہ ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا پالنہار کون ہے؟ تمہارا حافظ کون ہے؟ تمہارا محافظ کون ہے؟ تمہارا محافظ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، کنٹرول اسی کی ہے، اسی کا ہے، شہنشاہت اسی کی ہے۔ اور جن کو تم پکارتے ہو والذین تدعون من دونہ، جن کو تم کہتے ہو یہ کرنیاں برنیاں والے ہیں، اور جن سے جا کر تم تویز لیتے ہو کہ اس تویز سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، اس تویز سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، اس دھاگے پڑے ہوئے سے، اس دھاگے باندھنے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور یہ چھلا اور یہ کڑا پہننے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون ہی، اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے اوپر سفید رنگ کا ایک چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے بھی مالک۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ارے دیوانو یہ تمہارے نہیں سنتے، تمہاری آہو پکار سے ناواقف ہیں، یہ غافل ہیں، یہ نہیں سنتے۔ لا یسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ فرمایا قیامت کے دن تمہاری اس بندگی، اس عبادت، اس منت منوتی، یہ نذرانے، یہ منتیں، یہ نظریں، یہ عرس، یہ میلے، یہ قوالیاں، یہ اگربتیاں، یہ ان کو غسل دینا، ان کے اوپر غلاف چاڑنا، ان کے نام کی نابیلا کیا کیا محفلیں سجانا، فرمایا قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے۔ نبیوں کا مثل و خبیر، یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس رب باخبر رب نے بات بتائی ہے کہ یہ انکار کر دیں گے، اللہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو کیوں نہ آج ہم سیانے بن جائیں، خبردار ہو جائیں، اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیں، اب کفر و شرک سے پاک کر لیں اپنے ایمان کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
پکی بات ہے، ان اللہ، پکی بات ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا، لا یغفرو، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ کس کو معاف نہیں کرے گا؟ ان یشرک، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس کا ایمان تو تھا کہ یہ دھاگا تکلیف دور کرتا ہے، یہ چھلا تکلیف دور کرتا ہے، یہ مندری مندری ہوئی ہے یہ تکلیف دور کرتی ہے، اور یہ جو ہے تعویذ تکلیف کو دور کرتا ہے، جادو سے یہ نفع نقصان ہو جاتا ہے، یہ فلاں درخت کے اندر یہ فلاں تاثیر ہے، فلاں پتھر کے اندر فلاں تاثیر ہے، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتا رہا؟ یہ اللہ کو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا، اس نے اپنی ایمان کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اس نے شرک پر یقین رکھا، اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، اختیارات کے اندر۔ یہ تو تھا ذات کے اندر، اور صفات کیا ہے؟ اللہ داتا ہے، کسی اور کو داتا مان لینا، اللہ دینے والا ہے، کسی اور کو دینے والا مان لینا، یہ دینا داتا اللہ ہے اور دیتا بھی وہی ہے، جو داتا ہو وہی دے سکتا ہے، جو داتا نہیں وہ دے کیسے سکے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اس نے دینے والا کسی اور کو مان لیا، اس نے میری صفت کے اندر شرک کیا، پہلے میری ذات کے اندر شرک کیا کہ فلاں ابن اللہ ہے، فلاں اس کا بیٹا ہے، فلاں اس کی بیٹیاں ہیں، فلاں اس کی ذات کا حصہ ہے، اب اس وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہوا اور پھر کہنے لگا کہ یہ سب چیزیں اسی کا حصہ ہیں، سب چیز کے اندر وہی تاثیر ماننے لگ گیا، ذات سے ہٹا صفات میں آ گیا، اور صفات کے اندر شروع کر دیا، پھر علم کے اندر شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس شرک سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اگر ہمارے ایمان کے اندر شرک پایا گیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، معاف کر دوں گا جس کے عقیدے میں شرک نہ پایا جائے گا۔ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا تو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، وہ بھی چاہت پر ہے، نہ چاہے فقد افترا اسما عظیما، فرمایا انسان کتنا برا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا جھوٹ ہے؟ وہ یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ جیسا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ جیسی صفات دینا، اس کے مطابق ماننا۔ اللہ داتا ہے، کسی اور کو داتا مان لے، اللہ خالق ہے، کسی اور کو خالق مان لے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر الامر ہے، کسی اور کو بااختیار مان لے، اللہ مختار کل ہے، یہ کسی اور کو مختار کل مان لے۔ فرمایا یہ ہے شرک۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان سب خرافات سے بچائے، اگر کسی میں ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔